پی ٹی آئی کے حکمرانوں نے، پی ٹی آئی کی حکومت نے بار بار آپ کو کہنے کی کوشش کی، بتانے کی کوشش کی کہ اس مہنگائی کی ذمہ داری اپوزیشن جماعتوں کے اوپر جاتی ہے. انہوں نے آپ کو بتایا کہ ماضی کی حکومتیں اس مہنگائی کی ذمہ دار ہیں. انہوں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ مہنگائی کی ذمہ داری سندھ حکومت کے اوپر عائد ہوتی ہے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ انہوں نے خود اپنی نااہلی کو پچھلے دنوں ایکسیپٹ کیا. آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ چینی پاکستان میں پچھلے دنوں ناپید ہو گئی تھی. تقریباً 160، 165، 170 روپے کلو چینی مل رہی تھی. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کی ذمہ داری سندھ حکومت کے اوپر جاتی ہے، جو کہ ان کا روٹین کا ایک جواب ہے. تو ٹیپ چلتی ہے ان لوگوں کی. ابھی میں کل دیکھ رہا تھا فواد چودھری صاحب کا اسٹیٹمنٹ کہ الحمدللہ ہم نے چینی کے ریٹ پر قابو پا لیا ہے. اب چینی 40-45 روپے کم ہو کر 100 روپے کلو پہ ہے. اور آپ میڈیا کے دوستوں سے گلا کیا کہ آپ لوگ یہ اچھی خبر نہیں دکھاتے. میں بھی آپ سے گلا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ خبر دکھانی چاہیے تھی، اور دکھانے کے بعد پاکستان کی عوام کو بتانا چاہیے تھا کہ وفاقی حکومت نے ثابت کر لیا کہ جب عوام کا پریشر پڑتا ہے، اپوزیشن جماعتوں کا پریشر پڑتا ہے، میڈیا کا پریشر پڑتا ہے، تو قیمتوں کو یہ کم کر سکتے ہیں. جن لوگوں نے 8-10 روز تک، 12 روز تک، 15 روز تک اپنی اے ٹی ایمز کو 50 روپے کلو، 40 روپے کلو چینی میں پیسے کمانے کا موقع دیا، انہوں نے قیمتیں کم کر کے یہ ثابت کر دیا کہ در حقیقت ان شوگر ملوں پہ کنٹرول کس کا ہے. انہوں نے ثابت کر دیا کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایک مصنوعی گیپ وفاقی حکومت نے کریٹ کیا تھا، جس کا خمیازہ آپ نے، میں نے، پاکستان کے مزدور نے، کسان نے، غریب آدمی نے، متوسط طبقے کے آدمی نے اٹھایا. میں فواد چودھری صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، چودھری صاحب صرف یہ قیمتیں کم کر دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ جو یہ اربوں روپے کا ٹیکہ پاکستان کی عوام کو چینی کے نئے اسکینڈل میں آپ کی نااہلی کی وجہ سے، آپ کی کنائیونس کی وجہ سے جو اربوں روپے کا ٹیکہ لگا ہے، اس کا ہرجانہ کون بھرے گا؟ یہ پیسے پاکستان کی عوام کے جیبوں سے جو آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے نکالے ہیں، اس کا حساب آپ لوگوں کو دینا پڑے گا. اور میں آپ سے یہ ڈیمانڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ کی ذمہ داری یہ مصنوعی بحران کو کنٹرول کر کے ختم نہیں ہوتی. آپ کی ذمہ داری اس بات کی ہے کہ اس طرح کے مصنوعی بحران اس ملک میں جنم نہ لیں. یہ جو مصنوعی بحران آپ لوگ خود کریٹ کرتے ہیں، آپ کے ساتھی، آپ کے رفقا، آپ کے رائٹ لیفٹ کھڑے ہونے والے لوگ کرتے ہیں، کیونکہ ان تمام اسکینڈل، چاہے وہ چینی ہو، چاہے وہ آٹا ہو، چاہے وہ ادویات ہو، چاہے وہ گیس LNG ہو، پیٹرولیم ہو، کہیں نہ کہیں آپ کے اپنے لوگ ہی آپ کو نظر آتے ہیں. دوسری چیز، تاریخی پیکج دینے کی بات کرنے والوں نے پیکج کا اعلان کر کے 8-8 روپے، 10-10 روپے، ایک مہینے میں 15-16 روپے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا. جب آپ دوستوں نے سوال پوچھا، جب ہم نے سوال پوچھا تو کہا گیا کہ دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کے علاوہ. تو میں یہاں ایک بار پھر سوال پوچھنا چاہوں گا کہ دنیا بھر میں جو قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا اور $86 پر بیرل تک کروڈ آئل کی قیمت گئی تھی،
وہ تو گر کے پچھلے دنوں 80 روپے پہ آ گئی تھی، پچھلے دنوں $80 پہ آ گئی تھی، اور آج اس وقت ابھی 5 منٹ پہلے جب میں نے چیک کیا تو $81-82 پہ ہے۔ بین الاقوامی قیمتوں کی وجہ سے آپ یہاں کی لوکل پیٹرول کی قیمتوں میں، ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، تو اب جب قیمتیں کم ہوئی ہیں تو کیوں پاکستان میں پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کمی نہیں لائی جاتی؟ کیوں پاکستان کی عوام کو ریلیف نہیں دی جاتی؟ اس مشکل وقت میں، ان حالات میں اگر آپ وہ جو 5% بھی بین الاقوامی مارکیٹ میں کمی آئی ہے، اگر وہ 5% کی بھی ریلیف دیں گے آپ غریب آدمی کو، تو 150 روپے پہ 5% کا مطلب ہے 7.5 روپے پر لیٹر کمی آتی ہے۔ ایک غریب آدمی کا، متوسط طبقے کا، مزدور کا، کسان کا، ایک عام آدمی کا اس میں بھلا ہوگا۔ ذرا احساس پیدا کیجئے، اپنے کاموں میں، اعلانات میں نہیں، اپنے کام میں، اپنے وعدوں میں نہیں، اپنے وعدوں کی تکمیل میں احساس پیدا کیجئے۔ تیسری چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ جو آگ لگنے کے واقعات، 2 واقعات پچھلے 48 گھنٹوں میں ہوئے ہیں، جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ماضی میں وہ KMC کا فائر ڈپارٹمنٹ جو کہ نظر نہیں آتا تھا، وہی فائر ڈپارٹمنٹ آپ کو میدان جنگ میں، میدان عمل میں نظر آیا، اور اسی فائر ڈپارٹمنٹ کے بہادر جوانوں نے، اہلکاروں نے، افسران نے کوآپریٹو مارکیٹ کی نہ صرف آگ بجھائی بلکہ یہ میک شور کیا کہ اس کے اطراف کی جو عمارتیں ہیں، اس کی جو اطراف کی بلڈنگز ہیں، وہاں تک وہ آگ نہ پھیلے۔ یہ حقیقت ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، مالی نقصان لوگوں کا ہوا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ آپ کے فائر ڈپارٹمنٹ کے اہلکار جو کہ اس مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، بجائے اس کے آپ ان کی تعریف کریں، بغض مرتضیٰ میں، بغض پیپلز پارٹی میں، بغض سندھ حکومت میں آپ ان بہادر جوانوں کی، ان بہادر اہلکاروں کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے۔ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان تمام فائر ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں کا، ان جوانوں کا، ہماری ساؤتھ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کا، KMC کی باقی ٹیم کا، واٹر بورڈ کی ٹیم کا، ہمارے رینجرز کا، پولیس والوں کا، جنہوں نے اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑے نقصان سے، اور بڑا نقصان ہو سکتا تھا یہ، اس سے بچایا۔ چونکہ جن لوگوں کا کام بات کرنا ہے، تنقید کرنا ہے، وہ بات کرتے رہیں گے، لیکن میں، کیونکہ اس کی بات گشت کل قومی اسمبلی میں نے سنی، میں بتانا چاہتا ہوں کہ آگ لگی جیسے ہی KMC کو انٹیمیٹ ہوا، اگلے 10 منٹوں میں ایمپریس مارکیٹ فائر اسٹیشن سے، جو وہاں پر 2 فائر ٹینڈرز موجود تھے، وہ آئے اور انہوں نے آگ بجھانے کا پروسیس کی ابتدا کی۔ نیچرلی وہ اپنے ساتھ اضافی پانی لے کر نہیں آئیں گے، اتنا فائر ٹینڈر میں پانی ہوگا اتنا ہی پانی آئے گا۔ جب موقع پر پہنچے تو اندازہ ہوا کہ آگ اور بڑے لیول کی ہے، تو اور جگہوں سے فائر ٹینڈرز کو بلانا پڑا۔ وہ تمام فائر ٹینڈرز آئے، وہاں موجود تھے، ان نے آپریشن میں حصہ لیا، اور جو پانی کی کمی تھی وہ کمی کو پورا کرنے کے واٹر باؤزر واٹر بورڈ کے وہاں پر کھڑے کیے گئے، اور اس تمام کام کی نگرانی جہاں KMC کر رہی تھی، ضلعی انتظامیہ کر رہی تھی، میں خود موقع پر موجود تھا۔ میں خود وہاں پر تقریباً کوئی 7 سوا 7 بجے کے قریب آیا ہوں، اور 3 ساڑھے 3 گھنٹے 4 گھنٹے تک موجود رہا۔ تصویر کھنچوا کے، میڈیا سے بات کر کے میں گیا نہیں،
میں وہاں پر موجود رہا جب تک سچویشن انڈر کنٹرول نہیں ہوئی. میں وہاں پر موجود رہا, باقیوں کی طرح نہیں کہ کہیں آئے, میڈیا ٹاک کی, تصویر کھنچائی, چلے گئے, لوگوں کو ورغلایا, چلے گئے, یا آئے اپنی تصویریں کھنچائیں, چلے گئے. میں خود وہاں پر موجود رہا کیونکہ میں کے ایم سی کی ٹیم کو, انتظامیہ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ عوام بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور حکمران اور حکومت بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. تو خدا را افرادی بغض میں, ذاتی بغض میں, ذاتی رنجشوں کی وجہ سے جو سرکاری افسران, اہلکار بہادری کا, جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو احسن انداز سے سر انجام دیتے ہیں, میں سمجھتا ہوں اگر ان کی تعریف نہیں کر سکتے تو بے جا تنقید نہ کریں. لیکن میں ان کا شکر گزار ہوں کہ ان سب نے بہت اچھے انداز سے کام کیا اور میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. آخری چیز, بہت سارے ہمارے صوبے میں جو وفاقی افسران کام کرتے ہیں ان کو ہماری مشاورت کے بغیر واپس بلا لیا جاتا ہے. وفاقی حکومت ان وفاقی افسران کو وزیر اعلیٰ سے یا سندھ حکومت سے پوچھے بغیر ان کو واپس بلا لیتی ہے, جس کی وجہ سے نیچرلی جو حکومت کام کر رہی ہے وہ کام متاثر ہوتا ہے. یعنی کہ اگر کسی کو ڈی سی لگایا ہوا ہے, کسی کو ایس پی لگایا ہوا ہے, کسی کو کمشنر لگایا ہوا ہے, کسی کو چیئرمین پی این ڈی لگایا ہوا ہے, وہ سب کے سب اپنا کام کر رہے ہیں, کوئی اسٹریٹجی کسی منصوبے کے تحت کام کر رہے ہیں. اگر آل آف اے سڈن مشاورت کے بغیر آپ ان کو بلا لیں گے تو وہ جو پبلک ویلفیئر کا کام ہے, جو سرکاری کام ہے, وہ اثر انداز ہوتا ہے, وہ متاثر ہوتا ہے. اور اس لیے سندھ حکومت ان یک طرفہ فیصلوں کے خلاف بات کرتی ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ وفاقی حکومت کے ترجمان اور کچھ جو یہاں پہ پریس کانفرنس کے شوقین پی ٹی آئی کے لیڈران ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی وفاقی حکومت کے افسر ہیں, مراد علی صاحب سے کیوں پوچھیں, سندھ حکومت سے کیوں